اور بابا بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا أبي القاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صلوات میں نے جس سورہ کی تلاوت میں شرف حاصل کیا، یہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، سبحان اللہ، سورہ کوثر، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد صرف 3 آیتیں ہیں۔ لیکن یہ سورہ چھوٹا تو ضرور ہے، لیکن رسول کو بشارت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرور کائنات کو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ عنایت کیے جانے کا مجدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہوا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ سبحان اللہ، فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور اس کی راہ میں قربانی دیجیے۔ انا شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن اسی کی نسل قطع ہوگی، وہی بے اولاد ہے۔ یہ تیسری آیت جو ہے کہ آپ کا دشمن اسی کی نسل قطع ہوگی اور وہی بے اولاد رہے، یہ صاف صاف پہلے آیت کے مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سورہ کس ریفرنس میں، یہ سورہ کس ریفرنس میں ہے، یہ اشارہ ہو رہا ہے تیسری آیت سے پہلی آیت کہ ہم نے آپ کو کوثر دی۔ تمام مفسرین امامیہ اس بات کو متفق ہیں کہ کوثر سے مراد کثرت نسل، کثیر نسل، سبحان اللہ، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا فرمائی، کثرت اولاد عطا فرمائی۔ اور یہ ایک بدتمیزی کا جواب ہے۔ حضور سرور کائنات کے یہاں پہلے صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام جناب قاسم رکھا گیا، مگر مشیت پروردگار تھی وہ چند مہینے تو ہو کے رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد دوسرے صاحبزادے پیدا ہوئے، ان کا نام طیب رکھا گیا، انہی کا لقب طاہر بھی تھا۔ یہ اکثر لوگ کنفیوژن ہے کہ 2 تھے، 2 نہیں تھے، طیب و طاہر ایک ہی کا نام ہے، نام طیب تھا، لقب طاہر تھا۔ ماشاءاللہ، تو ان کو وہ بھی چند مہینے ہو گئے رحلت فرما گئے۔ ادھر کافروں کا یہ کہنا کہ ان کے تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، ان کے تو اولاد ہی نہیں ہے، یہ تو ابتر ہیں، ان کے تو اولاد ہی نہیں، ان کا دین کیا چلے گا، ان کے اولاد ہی نہیں۔ عام طور سے یہ مشہور کر رہے تھے دشمنان اسلام کہ ان کا دین چلے گا کیا، جب تک یہ ہیں، جب تک جو چاہے کر لیں، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، ان کے اولاد کہاں ہے جو دین چلائے گا۔
ہمیں ان لوگوں کو اتنا تو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر اولاد نہیں ہے تو نہ صحیح دوست احباب چلائیں گے دین. ہر ایک یہی کہتا نا کہ اولاد نہیں ہے تو دین کیا چلے گا. نہ اللہ نے یہ کہا کہ بھی اولاد سے کیا ہوتا ہے ہمارا دین ہم کس سے چاہیں گے چلوا لیں گے. تو ہے کہ ہم کس سے چاہیں گے چلوا لیں گے, اس میں کون سی بات ہے. نہیں, لوگوں نے کہا ان کے اولاد نہیں ہے, ان کا دین نہیں چلے گا. اور رسول نے کسی کی بدتمیزی کا جواب نہیں دیا. نہ ان کے شاہن شان تھا ایسے بدتمیزوں کے منہ لگنا. انہوں نے کسی کا جواب نہیں دیا اور نہ ابتر کہنے والوں سے جھگڑا کیا نہ خدا سے شکایت کی. آپ کہیں گے یہ کیسے, تو اس کی وجہ سن لیجیے. دیکھیے ابتر کہنے والوں سے اگر جھگڑا کرتے تو تاریخ لکھتی. جب تاریخ ایک ایک چیز لکھ رہی ہے تو یہ بھی لکھتی فلاں دن ابو جہل نے ابتر کہا تو رسول بگڑ گئے, فلاں دن ابو لہب نے ابتر کہا تو رسول نے اس سے جھگڑا کیا. تاریخ بالکل چپ ہے. لہذا ابتر کہنے والوں سے رسول اللہ نے تو ان کو منہ لگایا ہی نہیں, ان کی بات نہیں کی. اب یہ کہ خدا سے بھی نہیں کہا, یہ کہ خدا سے کوئی لاؤڈ اسپیکر لگا کے نہیں کہا جاتا ہے. مجمع جمع کر کے کچھ باتیں خدا سے نہیں ہوتی ہیں. خدا سے جب آدمی بات کرتا ہے تو اس کے لیے کبھی کبھی کانوں کو اور زبان کو بھی خبر نہیں ہوتی. کان اور زبان دونوں بے خبر رہ جاتے ہیں کبھی جب آدمی خدا سے باتیں کرتا ہے, اس لیے کہ دل سے باتیں ہوتی ہیں. نہ زبان حرکت کرتی ہے نہ کان سن سکتے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو رات کی تنہائی میں مناجات کے عالم میں کبھی رسول نے شکایت کی ہو اللہ سے کہ معبود مجھے ابتر کہا جا رہا ہے, آپ کہیں گے تم نے کیسے کہہ دیا کہ نہیں کہا. جبکہ خدا سے کوئی آدمی باتیں کرے تو اس کے لیے کوئی پروف نہیں ہے اس کا کہ اللہ سے کس نے کب کیا کہا. تو حضور میرے پاس بالکل سامنے کی دلیل ہے کہ ان سے کمتر درجے کے پیغمبروں نے اگر خدا سے کوئی بات کہی ہے تو فوری ایکشن ہوا ہے. اگر خدا سے شکایت کر دیتے تو ابتر کہنے والا کوئی روئے زمین پر زندہ نہ ہوتا. بے شک رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اللہ سے کچھ نہیں کہا. سبحان اللہ. اللہ نے جواب دیا. ایسا لگتا ہے جیسے آپس میں کہیں بدی ہو, جیسے آپس میں دو آدمیوں کے بیچ میں معاملہ طے ہو کہ جب ہم کو کوئی کچھ کہے گا تو تم بولنا, جب تم کو کوئی کچھ کہے گا تو ہم بولیں گے. معاملہ کچھ ہوا کہ جب تم کو کوئی کچھ کہے تو ہم بولیں, جب ہم کو کوئی کچھ کہے تو تم بولو. چنانچہ جب خدا کو کسی نے کچھ کہا محمد والے محمد بلندر سلوات. جب کسی نے رسول اللہ کو کچھ کہا رسول اللہ بولے, اور جب رسول اللہ کو کسی نے کہا تو اللہ بولا. اتنا شاہ نے کہا ہو لگتا. اور عزیزان گرامی اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ایک صاحب اور تھے, جب خدا کو کسی نے کچھ کہا تب بھی بولے, جب رسول کو کسی نے کہا تب بھی بولے. تو اگر ان کو کوئی کچھ کہے گا تو خدا بھی بولے گا, رسول بھی. اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت نسل. یہ کیا وقت ہے. اور خدا کی قسم اللہ نے اپنے رسول کو اپنے حبیب کو عجیب شان سے نسل دی, اور دنیا سے نرالی نسل محمد. سبحان اللہ. دنیا سے نرالی نسل محمد. اس لیے کہ نسل محمد میں اور ساری دنیا کی نسلوں میں ایک فرق ہے. ہر ایک کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے. آدم سے لے کے صبح قیامت تک اتنے پیدا ہوئے ہیں یا پیدا ہوں گے, ہر ایک کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے. بے شک بیٹیاں ہوتی ہیں لوگوں کی, مگر نسل بیٹی سے نہیں چلتی, نسل بیٹے سے چلتی ہے.
محمد وہ اکیلی فرد ہے دنیا میں کہ جس کی نسل بیٹی سے چلی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج تک بھی الحمدللہ نسل محمد قائم ہے. بے شک بے شک. اب آپ دنیا بھر میں چراغ لے کے ڈھونڈیے یا پورے گروہ پر تلاش کیجئے کہ کوئی نسل رسول سے تو ہو مگر اولاد فاطمہ میں نہ ہو. آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے ربے زمین. تو نسل رسول جتنی بھی چلی وہ معصوم عالم کے ذریعے چلی. بے شک سبحان اللہ. اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹی عنایت فرمائی اور بڑے اہتمام سے عنایت. اہتمام سے یوں عنایت فرمائی کہ قرآن تو گھر پر بھیجا. قرآن بھی رسول کو ملا مگر قرآن گھر پر بھیجا. جہاں ہوئے وہاں آیا. آہا واجبہ. مکے میں ہوئے مکے میں آیا. سبحان اللہ. مدینے میں ہوئے مدینے میں آیا. سفر میں ہوئے سفر میں آیا. میدان جنگ میں ہوئے میدان جنگ میں آیا. جہاں تشریف فرما ہوئے جبرائیل وہیں لے کے حاضر ہو گئے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے. سبحان. مگر بیٹی کو لینے کے لیے عرش کو بلایا. بیٹی کو لینے کے لیے عرش کو بلایا. ارشاد معصوم ہے کہ اللہ نے صلب آدم میں سرور کائنات اور اہم اطہار کا نور رکھا. سبحان اللہ. اور وہ پاک و پاکیزہ سلسلہ چلا حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب تک لائن بائی لائن. حضرت آدم سے جو نسلیں چلی وہ نور کو لیے وہ جو لوگ چلے وہ جناب آدم سے شروع ہوئے اور جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب تک وہ لوگ آئے. لیکن ان کی طہارت و پاکیزگی کے گواہ قرآن ہے. یہ بھی ایسا کروں کہ دشمنوں کا یہ پروپیگنڈا کہ معاذ اللہ اور رسول کے بزرگ کافر تھے یہ محض بنی امیہ کا پروپیگنڈا ہے. اس لیے کہ ان کے بزرگ کافر تھے. بے شک. یہ کہ ان کے بزرگ کافر تھے اس لیے یہ پروپیگنڈا ہے کہ وہ بھی کافر تھے تاکہ کافر سب برابر ہو جائیں جیسے ویتے ہوئے. یہ نہیں وہ کافر نہیں تھی. اور قرآن کے دو گواہ ہیں اس کو ایک بھی نہیں. پہلی آیت وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اے حبیب ہم نے آپ کی نسل کے الٹنے پلٹنے کو سجدہ کرنے والوں میں رکھا. تقلب کہتے ہیں عربی میں الٹ پلٹ کو. جیسے سمندر کی موجیں یہ پوزیشن ہے یہ تقلب ہے. اور تقلب جب یہ استعمال ہوا ایسے موقع پر تو اس کا سلسلہ یوں ہے کہ صلب پدر سے رحم مادر میں رحم مادر سے صلب پدر میں جو نسل چل رہی ہے تو کیسے چلے گی؟ بھائی نسل جو چلے گی تو کیسے چلے گی؟ ماں باپ کی ذریعے چلے گی نا. تو صلب پدر سے رحم مادر ماں کے شکم سے بھی صلب پدر وہ چلتے 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 وہاں میں جا کے رسول پیدا ہوں گے. تو اب یہ تقلب ہے الٹ پلٹ الٹ پلٹ الٹ پلٹ اس کو کہتے ہیں تقلب. تو ارشاد ہوا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ہم نے آپ کے نسل کے الٹنے پلٹنے کو سجدہ کرنے والوں میں رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس میں بھی دیکھیے احتیاط قرآن کی. یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کے باپوں کو آبا و اجداد کو ساجدین میں رکھا. اس لیے کہ اس میں اعتراض کرنے والا کہتے ہیں کہ ماں جو بھی ہوں باپوں کا ذکر ہے. تقلب میں ماں و باپ دونوں آ گئے. یعنی سجدہ کرنے والی مائیں بھی تھی سجدہ کرنے والے باپ بھی تھے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں یہ قرآن ہے. اب اس کا پروف جو ہے وہ زیارت میں ڈیٹیل میں ہے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلام شامخا ولا رحمۃ اللہ. آپ پاک و پاکیزہ اسلام میں اور پاک و پاکیزہ آرام میں نور کی شکل میں رہے. تو یہ نور رسول کا نور رہا 12 اماموں کا نور رہا. لیکن حدیث میں ہے کہ نور فاطمہ اللہ نے صلب انبیاء میں بھی نہیں رکھا. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. اس نور کو اللہ نے عرش اعظم کو محفوظ رکھا. سبحان اللہ. یہ نور فاطمہ جو تھا یہ عرش اعظم کو محفوظ رہا یہاں تک کہ جب حضور معراج میں بلائے گئے
سبحان اللہ. تو نور فاطمہ اللہ نے رسول کو ودیت کیا. اب سمجھ میں آیا کہ معراج کا مطلب کیا تھا. عرش مولا کے رہنے والے اگر وہاں جائیں تو معراج نہیں ہے، نہیں فاطمہ کا مل جانا رسالت کی معراج. سبحان سجدہ کرنے والوں میں رکھا. تو یہ تو ایک آیت ہے. اب آئیے دوسری آیت سنیں کہ جس میں ارشاد ہوا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. ہم نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے. اللہ نے احسان جتانے کو منع کیا مگر نہ جانے کتنا بڑا کرم ہے رسول کا اس دنیا میں آنا کہ جو خدا کہتا ہے کہ احسان نہ جتاؤ وہی احسان جتا رہا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ بعض فیہم رسولا کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنایا ہے. سورہ آل عمران کی آیت ہے انہی میں سے ایک کو رسول بنایا ہے. یعنی کس میں سے؟ مومنین میں سے. یہ نہیں ہے کہ بعد میں مومن ہو گئے. مومن نہیں ہوئے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ انہی کے اندر میں سے ایک کو رسول چنا ہے. مِنْ أَنفُسِهِمْ جو ان کے نفسوں میں سے ہے، یعنی ان سے بہت کلوز ہے. اس کے بعد کاج رسالت کا تذکرہ ہے کہ وہ وہی آیت ہے جو سورہ جمعہ میں بھی ہے یَتْلُو عَلَیْہِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیہِم وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. آیات الہی کی تلاوت کرو، نفسوں کو پاک کرو، کتاب و حکمت کی تعلیم دے. بہرحال وہ تو کئی جگہ پر قرآن میں ہے ہی ہے، لیکن یہ ہے تو مومنین میں سے ایک کو چنا ہے جو ان سے بالکل کلوز ہے، ان سے بالکل قریب ہے ان کے نفسوں میں. اب وہ کون سا گھرانہ تھا جس میں رسول رہتے تھے؟ وہی عبد المطلب، وہی ابو طالب، وہی حمزہ، وہی جعفر، وہی علی. میں کہ محمد بھی تھے، وہی لوگ خاندان تھا. سبحان اللہ. تو سلسلہ نور محمدی کا مومنین میں رہا. لیکن اس نور کو اللہ نے مومنین میں نہ رکھ کے عرش اعظم پر اور سرور کائنات کو شب معراج یہ تحفہ عطا کیا. اب عزیزان گرامی ایک چیز اور بھی آپ سن لیجیے کہ تحفہ جب دیا جاتا ہے یہ زندگی ہے، یہ کتاب نہیں ہے. تو اگر کوئی بہت بڑا آدمی کسی کو تحفہ دے اور معمولی ہو تو جس کو تحفہ دیا گیا اس کی انسلٹ نہیں ہے، جس نے تحفہ دیا اس کی انسلٹ ہے. کیا بات ہے. دیکھیے یہ کوئی علمی چیز نہیں ہے. میں لندن بھی جاتا ہوں مدرسہ پڑھنے کے لیے، ہر سال ایک اجرا ہوتا ہے. اب وہ آپ نے اخبار میں پڑھا یا ٹی وی پہ دیکھا یا ریڈیو پہ سنا کہ صاحب ملکہ معظمہ نے اطہر صاحب کو بلایا اور تحفہ دیا. اب ہم یہاں آئے پروفیسر صاحب مجلس پڑھنے کے لیے. ہمارے دوست احباب جو مجلس میں آتے تھے ہم نے کہا صاحب ہم نے اخبار میں دیکھا تھا، ٹی وی پر دیکھا تھا، سنا ملکہ نے آپ کو لندن نے بلایا تھا. ہم نے ٹی وی پر دیکھا، اخبار میں پڑھا اور یہ بھی سنا کہ آپ کو تحفہ دیا. ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم تحفہ دیں گے، بلا کے تحفہ دیا. میں نے کہا صحیح سنا آپ نے، ایسا اخباروں میں چھپا تھا. کہ ہاں کیا تحفہ دیا؟ دوست ہیں ہمارے، جانے والے ہیں. یہ کیا تحفہ دیا؟ ندیم صاحب نے یہ قلم دیا تھا. یہ قلم 2 یورو کا یہاں ملتا ہے، سڑک سے جتنے جائے لے لیجیے. بابا اجی نہیں سچ بتائیے کیا دیا تھا؟ کوئی ہم جلنے والے دوڑے یا خوش ہونے والوں میں چھپائیے بتائیے کیا ملا. ان کا اس کی تصویریں موجود ہے، اس کا ریکارڈ موجود ہے، اس کا پورا موجود ہے کہ یہ آپ کو لا کے دکھا دوں یہی دیا. جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ 2 یورو والا قلم اعلان اشتہار کے ساتھ اور شاہی گزٹ کے ساتھ یہ دیا گیا ہے، اللہ اتنی بڑی ملکہ، اتنا بڑا اعلان، اتنا بڑا اشتہار، 2 یورو کا تحفہ دیا ہے. شرم بھی نہیں دیتے تھے.
ہو تو میری انسلٹ نہیں ہوئی. ہائے ہائے ہو جی جب واہ ملکہ معظمہ نے اتنا حقیر تحفہ دیا ان کی انسلٹ. ہو حضور رسول کی کوئی انسلٹ نہیں ہے. اگر نسل رسول عام نسلوں جیسی ہو تو اللہ کی انسلٹ ہے کہ اتنا اعلان کر کے قرآنی غزل میں کہتے ہیں کیا بات واہ جی واہ کیا بات ماشاء اللہ کیا بات واہ جی واہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. تو اللہ نے عرش اعظم اللہ کے سرور کائنات اس بیٹی اور ایسی بیٹی کہ جو ضامن نسل رسول بھی بنی اور ضامن دین رسول. عزیزان گرامی مرتبہ فاطمہ کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. بسم اللہ. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے سنی ہو. بسم اللہ. لیکن یہ کہ میں نے اپنی جوانی بھر قریب مدتوں میرے علم میں نہیں تھی. مجھے ایک کتاب ملی آج سے چند برس پہلے کویت میں. کویت بھی میں جیسے پڑھنے میں جاتا تھا ماشاء اللہ. تو وہاں کویت میں آیت اللہ شیرازی کا مدرسہ بھی ہے. ان کے ساتھ زیادہ مبارک آیت اللہ علم شیرازی جو انتقال کر گئے چند برس پہلے. تو ان کے صاحبزادے نے مجھ کو اپنے والد کی ایک کتاب دی سیرت فاطمہ الزہرا. اس کا اور وہ چھپی ہوئی کتاب ہے, پرنٹڈ بک ہے, مختصر تھی کتاب چاہے مختصر ہے اور پرنٹڈ بک ہے. آیت اللہ علم شیرازی معصومہ عالم کی شارٹ لائف اس کے اندر ہے. وہ کتاب ہم نے مجھے اپنے والد کی عنایت فرمائی. میں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو ایک حدیث جو میں اپنے بچپن سے سنتا آیا تھا وہ میں ناقص سنتا آیا تھا, وہ اس کے اندر مکمل لکھی ہوئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث قدسی ہے, اللہ کا کلام اور قرآن ہے, اور وہ مشہور حدیث ہے اور آپ نے بھی ہزاروں دفعہ سنی ہوگی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ سے کہ لولا لما خلقت الافلاک, یہ حبیب اگر آپ کو نہ خلق کرتا تو کائنات کو نہ خلق کرتا. واہ بے شک. یہ ہر سال سرور کائنات کے میلاد کے موقع پر یا مختلف موقع بے پر شک اس حدیث شریف کو ذاکرین پڑھتے ہیں بے شک کہ اللہ نے فرمایا کہ لولا لما خلقت الافلاک, اگر آپ کو نہ خلق کرتا تو کائنات کو نہ خلق کرتا. انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس کا یہ ٹکڑا خالی مشہور ہوا ہے, اس کے 2 ٹکڑے اور ہیں جو مشہور نہیں ہیں. اس کے بعد پورے ریفرنس کے ساتھ انہوں نے وہ 2 ٹکڑے لکھے ہیں. سبحان. یہ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بھئی نئی حدیث ہے تو ذہن میں ہوگا کہاں سے پڑھ دی کیا ہوا, تو اس کا مکمل ریفرنس سیرت فاطمہ الزہرا کتاب کا نام ہے, لکھنے والے آیت اللہ علم شیرازی ہیں اور پرنٹڈ بک ہے جو اویلیبل ایزیلی ہے. اس کے اندر ہے یہ. تو وہی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث مکمل نہیں ہے, یہ مختلف اس کا ایک ٹکڑا مشہور ہے, اس کے 2 ٹکڑے اور ہیں. اس کے بعد انہوں نے پورے ریفرنس کے ساتھ جو عالموں کا شان ہے انہوں نے اس کو لکھا. اور وہی لکھا ہے کہ پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لولا لما خلقت الافلاک, یہ حبیب اگر آپ کو نہ خلق کرتا تو کائنات کو نہ خلق کرتا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد فرمایا کہ لولا خلقت علی لما خلقتک, اگر علی کو نہ خلق کرتا تو آپ کو نہ خلق کرتا. اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد تیسرا ٹکڑا یہ ارشاد فرمایا کہ لولا خلقت فاطمہ لما خلقتکما, اگر فاطمہ کو نہ بناتا تو تم دونوں کو نہ بناتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اب دیکھیے حدیث تو میں نے وہاں پڑھی, جہاں تک اس کے ریفرنس کا سوال ہے میرے جیسے جاہل کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ تو آیت اللہ رحم کے آدمی تھے جنہوں نے کتاب لکھی تھی, بے شک. وہ کتاب آج بھی چھپی موجود ہے. لیکن ہم لوگ جو مجلسیں پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو دیکھا وہ پڑھ دیا, بلکہ ہم کو اس کی ریزننگ بھی دینا پڑتی ہے. بے شک ماشاء اللہ. اگر کوئی سوال کرے کہ آپ نے کیسے پڑھ دیا, کیوں پڑھ دیا, تو اس کی ریزننگ بھی دینا پڑتی ہے.
چونکہ بہت بڑے بڑے لوگوں کا معاملہ ہے، بے شک لہذا پھر سوچے سمجھے جلدی سے پڑھ بھی نہیں دینا چاہیے. واہ میں واہ اس کو سوچتا رہا. آخر میں جب اس کی ریزننگ میری سمجھ میں آ گئی تو میں نے پڑھنا شروع کیا ماشاء کہ اللہ. رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے. اللہ ہاں 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 رسول بھیجے کیا ہوئے، کیا کام تھا ان کا؟ تو ان کا ہدایت کے لیے بھیجے گئے. تو رسول کے دنیا میں بھیجے جانا جو ہے اس کا مقصود جو ہے وہ ہدایت ہے. ٹھیک ہے، آئے انہوں نے ہدایت فرمائی، لوگ ان کی ہدایت سے فائدہ اٹھایا لوگوں نے. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، وہ چلے گئے رحلت فرما. تو ٹھیک ہے بھائی، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آپ نے سورج نکالا، سورج تھوڑی دیر چمکا، اس کے بعد سورج غروب ہو گیا، پھر وہی اندھیرے کا اندھیرا، اوہو پھر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اوہو واہ واہ پھر راستہ بھٹک رہے ہیں. لہذا روشنی کی ہے تو روشنی کنٹینیو رہے. واہ تو روشنی کنٹینیو کیسے رہے رسول کے بعد؟ ہاں ہاں تو علی کی ضرورت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو علی کی ضرورت تھی. ماشاء علی کی وجہ سے وہ روشنی کنٹینیو رہے گی جو رسول نے پیدا کی ہے. ماشاء اللہ. اب علی کی ضرورت تھی. اچھا چلیے صاحب، علی بھی زندہ رہے تھوڑے دنوں، اوہو اس کے بعد علی بھی شہید ہو گئے. چلیے سورج 2 گھنٹے نہیں چمکا، 4 گھنٹے چمک گیا، بات تو پھر وہی آ گئی پھر بات واہ واہ. کہ اندھیرا چھا گیا. لہذا چراغوں کا سلسلہ ہونا چاہیے ہاں 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 تاکہ چراغ سے چراغ جلتا رہے اور روشنی باقی رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چراغوں کا سلسلہ چلے گا نہیں بغیر فاطمہ کے، اس لیے کہ نسل چلے گی ان سے. لہذا فاطمہ کی ضرورت تھی تاکہ علی و محمد کا مشن. سبحان اللہ. اور عزیزان گرامی، عصمت کی مرکزیت جو ہے وہ فاطمہ زہرا کو ایک ایک مرتبہ صفحہ ہے، اور معصومین 14 معصومین ہمارے رہبر ہے، سب کچھ ہے، مگر مرکزیت اور سنٹرل پوائنٹ جو ہے عصمت کا جو فاطمہ زہرا. ہاں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں جن لوگوں کا تذکرہ ہے ان کی شان میں ذرا سے بھی زبان ادھر سے ادھر ہو جائے تو دنیا آخرت سب برباد ہے، اوہو کچھ نہیں بچنے والا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اسی طرف سے بات کی گئی کہ جب سب جمع ہو گئے اور جبرائیل نے پوچھا یا رب من ذا ھذا القصہ، سبحان اللہ. پالنے والے اس قصہ کے نیچے کون لوگ ہیں؟ اب جبرائیل کی بھی عجیب بات تھی، ہم صبح سے شام تک آتے ہیں، ہاں ہاں آیتیں لے کے آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، جنت سے گانے لے کے آتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں تو مبارکباد دینے آتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی حد جبرائیل کے رسول کے پاس آنے کی دن میں کئی بار آتے ہیں. واہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ کس آدمی نیچے کون لوگ واہ. نہیں پہچانتے. بچے کو پہچانتے ہیں، گھر کے خادموں کنیزوں تک کو تو پہچانتے ہیں، غلاموں کو، ہاں ہاں وہ آدمیوں کو نہیں پہچانتے. واہ واہ واہ. یہ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ خامخواہ کی بات ان کا اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہو جائے. ورنہ تمہارے یہاں جب بھی تم سے پوچھا جائے پنجتن کے نام یاد ہے تو ہم بھی اپنے بچوں کو جب ان کی زبان کھلنے لگتی ہے، بولنے لگتے ہیں تو اللہ ایک پنجتن 5 ایجاد کراتے ہیں. جو کچھ ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتا ہے اس کو مشکل بولتا ہے، مگر اس کو اتنے سے اللہ 1 پنجتن 5 امام 12 معصوم 14 یہ بچے کو سب سے پہلے یاد کرایا جاتا ہے. پنجتن 5 نام بتائے جاتے ہیں، بچوں کو پنجتن کے نام یاد کرائے جاتے ہیں. مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں، گاؤں میں لگے ہوتے ہیں پنجتن کے نام، گھروں پر لوگوں کے لگے ہوتے ہیں پنجتن کے نام. جس سے پوچھیے، مجمع میں سب بیٹھے بچے بوڑھے جوان، جس سے پوچھیے الگ لے جا کے کونے میں بتا دے گا پنجتن کے نام. مگر ایک ہی بات کہے گا، محمد علی فاطمہ حسن حسین. واہ واہ. کیا ممکن ہے جو اس کے علاوہ کوئی کچھ کہہ دے؟ یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لیجیے یہی بتائے گا. جو بزرگ آدمی کوئی بیٹھے ان کو لے جائیے الگ، وہ بھی یہی بتائیں گے. سبحان اللہ. کوئی مولانا بیٹھے ہوں وہ بھی یہی بتائیں گے. جو بیٹھا بھی یہی بتائے گا محمد علی فاطمہ حسن حسین یہ ہیں پنجتن. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں پوچھا؟
जिब्राइल ने इसीलिए पूछा कि हाँ वो ऑर्डर नहीं है जिस ऑर्डर तुम्हें पता है। जिब्राइल ने जब पूछा या रब बनते हैं हाजिर के साथ पालने वाले कौन है इस पिता के नीचे, तो ये नहीं फरमाया कि मेरे नबी मोहम्मद है, उसकी बेटी है, उसका दामाद है, उसके नाम नहीं, फातिमा तो वो अबू हैसियत फातिमा को दी गई, वो फातिमा है और उसका बाप, उसका शौहर, उसके बेटे। आपने महसूस किया इसको? इसके अंदर एक नुक्ता और कीजिए आप, मुतवज्जे करने की बात है, आप उससे बेहतर जानते हैं कि इसके अंदर पिरापर नाम सिर्फ एक ही है। इबारत को भी पढ़िए, हम फातिमा तो अबू हा बालो हा बनु हा, वो फातिमा है और उनके बाप, उनके शौहर, उनके बेटे। फिर पर नाम खाली फातिमा है, बाप नाम नहीं होता, किसी का रिश्ता होता है। शौहर किसी का नाम नहीं होता, रिश्ता होता है। बेटा किसी का नाम नहीं होता, रिश्ता होता है। मतलब मरकजियत फातिमा को है, बाकी रिश्ते फैल रहे हैं इसमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए बीवी का लक़ब मरकज़ दायरे इस्मत है। इसीलिए बीवी का लक़ब मरकज़ दायरे इस्मत है। अब अच्छी उर्दू नहीं रही लोगों की, पहले इस तरह की उर्दू बोली जाती थी। मैं आपको उसको ट्रांसलेट करके सुनाऊं ताकि बच्चों की समझ में आए कि मरकज़ दायरे इस्मत जो खिताब है न रसूलुल्लाह के लिए लिखा जाता है, न मौला अली के लिए, न और किसी इमाम के लिए। उनके खिताबात अलग हैं, एक से एक हैं, मगर ये खिताब जो है ये मखसूस है बीवी के लिए, मरकज़ दायरे इस्मत। तो मरकज़ दायरे इस्मत का मतलब क्या हुआ? देखिए अरबी में मरकज़ कहते हैं सेंटर से। मरकज़ जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, वो कहते हैं सेंटर। और दायरा जो है वो है सर्किल। अरबी में दायरा कहते हैं सर्किल को। तो मरकज़ दायरे इस्मत का मतलब हुआ इस्मत के सर्किल का पॉइंट। ये जुमले का पर्शियन कंस्ट्रक्शन है जुमले का, मरकज़ दायरे इस्मत। लेकिन ये कि इसका हमारी अपने समझ में जो आती है ज़बान बोलचाल की, उसमें यह है कि इस्मत के सर्किल का पॉइंट ये है जनाब सैयदा। इस्मत के सर्किल का पॉइंट, जितने मासूम है वो सर्किल हैं और सैयदा जो है वो मरकज़ है, पॉइंट है, मरकज़। अब मैं आपको बचपन याद दिला थोड़ी देर के लिए। शुरू में जब आप पढ़ते थे इतने से और मैथमेटिक्स शुरू हुई और ज्योमेट्री बॉक्स मिला, जो एक मास्टर साहब भी पढ़ाते थे बुढ़े से, तो उन्होंने सर्किल कब सही बना और कब गलत बना इसकी एक पहचान बताई थी। बच्चे ज़्यादा शौकीन होते हैं प्रकार से सर्किल बनाते हैं, तो जो मास्टर साहब ने पहचान बताई थी वो मैं आपको याद दिला दूं तो आपको बचपन अपना याद आ जाएगा। कि देखो सेंटर से पॉइंट का फासला हर जगह अगर बराबर है तो सर्किल सही बना है। सर्किल से पॉइंट का फासला कहीं ज्यादा है तो सर्किल सही है। तो सर्किल के सही होने का पहचान क्या है? मरकज़ सेंटर का फासला हर जगह बराबर हो तब तो सर्किल सही है, अगर कहीं का कहीं ज्यादा हो तो सर्किल सही नहीं है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि हम फातिमा तो अबू हा बालो हा बनु हा, हर तरफ से बराबर का फासला आ रहा है। से बराबर का फासला। और दूसरी बात ये सुन लीजिए, ये आम बात है, हर एक जानता है, कोई नई बात नहीं, कि आप सर्किल जितना बड़ा चाहे बना लीजिए, प्रोसेस आ जाए उसमें, पूरा बेल्जियम स्टेट आ जाए बन जाएगा, पूरा यूरोप आ जाए बन जाएगा, पूरा वर्ल्ड आ जाए बन जाएगा। तब सर्किल बनना कोई मुश्किल नहीं है।
لیکن ایک سرکل میں پوائنٹ ہمیشہ ایک ہی ہو. سبحان اللہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکل میں جیسے دنیا میں خدا دو نہیں ہو سکتے, بے شک سرکل میں پوائنٹ دو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سرکل صحیح نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ سرکل صحیح نہیں رہے گا عزیزان گرامی, ورنہ سرکل میں پوائنٹ ایک رہے گا. اب سمجھے آپ 14 معصومین میں بی بی ایک کیوں ہے؟ نعرہ حیدری. آواز بلند سلام. محمد ماشاء اللہ. یہ معصوم ہے سبحان اللہ. اللہ نے اپنے حبیب کو دکتر لے کر کرتا ہے. اور یہی بیٹی ضامن دین رسول بھی بنی, یہی بیٹی ضامن نسل رسول بھی بنی. بے شک. بچپن میں اس بیٹی نے اپنی ماں کی دل جوئی کی. میں ایک ایک جھلک, ایک ظاہر ایک ایک مختصر سے وقت میں کیا عرض کر سکتا ہوں, مگر ایک ایک جھلک بس. بسم اللہ. کہ فاطمہ بیٹی بھی ہیں, فاطمہ زوجہ بھی ہیں, فاطمہ ماں بھی. نبی کی بیٹی ہیں, ولی کی زوجہ ہیں, اماموں کی ماں. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ بھی معصوم, شوہر بھی معصوم, اولاد بھی معصوم, خود بھی معصوم. واہ واہ سبحان اللہ. اور ایسی بیٹی جو باپ کی نسل کی ضامن, ایسی زوجہ جو شوہر کے لیے سبب افتخار, بے شک. ایسی ماں جس کی نسل میں پیدا ہونے والے بچے آج تک ناز کرتے ہیں فاطمہ کے ماں. سبحان اللہ. امام حسن سے لے کے آج تک جو پیدا ہوتا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلی اولاد امام حسن, اور امام حسن کے بعد سے ایک سلسلہ. تو آج تک وہ بچہ جس کی ماں فاطمہ زہرا ہے پیدا ہو کے اپنی ماں پر ناز کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ نسل فاطمہ سے. سبحان اللہ. یہ ہے. تو بیٹی کی حیثیت سے ماں کی گواہی اور باپ کی گواہی سنیے دو جو. بسم اللہ. یہ وہ زمانہ تھا جب بی بی خدیجہ اپنا سارا مال رائے خدا میں لٹا چکی تھی اور اللہ کی راہ میں ساری دولت خرچ کر چکی تھی. کہیں سے شادی کا بلاوا آیا, کوئی عورت آئی شادی کا بلاوا لے کے, اور جب وہ چلی گئی تو بی بی نے کہا کہ میرا کیا ہے, میں تو بوڑھی ہوئی, میری بیٹی فاطمہ کے پاس بھی کوئی زیور نہیں. سب رائے خدا میں لٹ چکا تھا, اب زیور کا گھر میں کوئی سوال بچا نہیں تھا. جیسے ہی ماں کو غمگین پایا ویسے ہی ایک دفعہ کہا کہ مادر گرامی آپ کیا فرماتے ہیں, کیا آپ نے میرے بابا کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ ایک مسلمان عورت کا زیور اس کا کریکٹر ہے. خدا کی قسم سوچئے, صبح قیامت تک کی غریب عورتوں کے زخموں کو مرہم رکھ دیا پانا نہیں. سبحان اللہ. یہ 4 برس کی کمسن بچی کی تقریر یہ صبح قیامت تک کے دردمند دلوں کا مداوا ہے, دوا ہے درد مندوں کے دل کی, کہ مسلمان عورت کا زیور اس کا کردار کریکٹر. ماشاءاللہ. زیور ہوتی ہے بالکل, عورتوں کے ساتھ زیور کا تصور بالکل لازمی ہے, مگر ایک بات اور سن لیجیے, عمر کی ایک منزل تک زیور کی ضرورت رہتی ہے, اس کے بعد زیور کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. واہ بے شک. 80 برس کی بڑھیا کو آپ زیور پہنا کے بھیجیے, بہت سے لوگ ہنسیں. اگر زیور سبب عزت ہوتا تو ہر وقت عزت کا سبب ہوتا.
لیکن اگر کوئی صاحب کردار خاتون کہیں جاتی ہیں تو لوگ جھک کے سلام کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کی چمک دمک کبھی ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک لڑکی 20 سال کی ہے، اس کو بلائیے، اس کو بہترین زیور پہنائیے اور بہترین کپڑے پہنائیے، بہت خوبصورت وہ شادی میں بھیجیے، بغیر بلائے بھیج دیجیے بھائی. اس کی بڑی آمد ہوگی اور ہر ایک اس کی عزت کرے گا. اس کے زیور اور کپڑے دیکھ کے لڑکے والے سمجھیں گے لڑکی والوں کی طرف سے، اور لڑکی والے سمجھیں گے لڑکے والوں کی طرف سے آئی ہے. بہرحال وہ ہر ایک دیکھ رہا ہے کہ نظر نہیں ٹھہر رہی ہے زیورات کے اوپر، جگمگا رہے ہیں. اور اسے کہ بیٹا بہت دیر نہ ٹھہرنا، تھوڑی دیر ٹھہر کے گھوم گھام کے جب تمہارے کپڑے زیور سب عورتیں دیکھنا چلی آئیں. وہ ایک 10-15 منٹ اس نے ادھر ادھر چکر لگائے اور اس کے بعد وہ نکل لی محفل سے. کس کی بیٹی تھی، کس کی بہو تھی، کس کا تھا، کس گھرانے کی لڑکی تھی، یہ کون تھی، کیا واہ واہ ہونے لگی. صاحب عورتوں میں چرچے رہے برسوں کہ کیا نکلس تھا اور کیا چڑیاں تھیں اور کیا بندے تھے اور کیا بلا تھا اور کیا کوئی بھی تھا. اس زیور اور لباس کو ایک ایئر ٹائٹ باکس میں رکھے اور بیگ کے لا کر رکھوا دیجیے اور ڈیٹ ڈال دیجیے اس کو، اور پورے 50 برس کے بعد اس کو کھولیے. پورے 50 برس کے بعد اس کو کھولیے اور اسی لڑکی کو بلائیے پھر. واہ واہ واجبہ. اب جو اس لڑکی کو ڈھونڈنے گئے تو تھا وہ نہیں مل رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یہاں اسلام کی ایک لڑکی رہتی تھی، ان کا نہیں لڑکی تھی، یہاں کوئی نہیں رہتا. اوہو اس محلے میں جو اسلام کوئی لڑکی، ان کا اسی گھر میں رہتی ہے، ان کے اس گھر میں اسلام کوئی لڑکی. ایک جوان سے لڑکا نکلا، اس نے کہا ہماری دادی کا یہ نام ہے، لڑکی تو کوئی نہیں. سبحان اللہ. ہماری دادی کا یہ نام ہے جو آپ نام لے رہے ہیں، لڑکی تو اسلامی کوئی نہیں، ہماری دادا کا یہی نام ہے. اس کا بلاؤ دادا کو بلاؤ. وہاں ہی دادا تھا. آج سے 50 برس پہلے تم کو یہاں شادی میں بھیجا تھا، یاد ہے؟ ان کا ہاں یاد ہے، ہم کو لوگوں نے بھیجا تھا. یعنی ایک شادی میں پھر چلی جاؤ، اوہو اور وہی کپڑے اور زیور رکھا ہے پہن کے چلی جاؤ. وہ تو جائے گی نہیں تو سب پہن اوڑھ کے. اور اگر جائے گی تو اب کی مرتبہ لڑکیاں اس کو گھیر لیں گی، یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرغیاں پاگل ہو گئی، دیکھو دلہن بن کے آئی. جو ہے اس کو دیکھ کے ہنسے گا، سوائے اس کے اور کچھ نہیں. تو معلوم عمر کا چراغ بجھنے سے پہلے زیور کا چراغ بجھ رہا ہے. بے شک. لیکن کردار کے زیور کا چراغ نہیں ڈوبتا ہے، کبھی نہیں ڈوبتا. اور عزیزان گرامی ایک بات دوسری بھی عرض کر رہا ہوں کہ عورتوں کے اندر زیور تو ہے، ہر عورت زیور پہنتی ہے شوق سے، لیکن گھرانے کے معیار سے زیور کا معیار معین ہوتا ہے. غریب گھرانوں کی عورتیں اور زیور پہنتی ہیں، مڈل کلاس کے لوگوں میں عورتیں اور زیور پہنتی ہیں، بڑے لوگوں کی بیویاں اور زیور پہنتی ہیں. پھر جو رائل گھرانے ہوتے ہیں، ان کی واجبہ شاہی خاندان جو ہوتے ہیں، ان کے زیورات جو ہوتے ہیں وہ میوزیم پیس ہوتے ہیں، وہ ایسے زیور نہیں ہوتے. ملکہ برطانیہ کے اگر ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی ہے تو یقین مانیے کہ اس ہیرے کے پیچھے پوری ہسٹری ہوگی. شاہی خزانے میں پوری ڈاکومنٹس ہوں گے اس کے کہ کس کہاں سے نکالا گیا، کہاں پہنچا، کس تاجر نے کس کو دیا، کس بادشاہ نے خریدا، کس کی عصا میں رہا، کس کے تاج میں رہا، کس کی انگوٹھی میں رہا، کس ملکہ نے پہنا، کس نے کس کو دیا، کیسے ان کی انگلی تک آیا ہے. پوری ہسٹری ہوگی. اب اگر آکشن میں آپ بھی ویسے ہی ایک ہیرا خرید کے ان کی انگوٹھی کے ساتھ اپنی انگوٹھی کو نیلام کرائیے تو آپ کی انگوٹھی ان کی انگوٹھی سے بہت پیچھے جائے گی. اس لیے کہ بھلے آپ نے ویسا ہیرا کہیں سے حاصل بھی کر لیا تو قیمت ہیرے کی نہیں لگے گی وہاں، ملکہ کے ہاتھ کی قیمت ہے. معاملہ یہ ہے. تو جیسی بیوی ہوتی ہے
ویسا زیور ہوتا ہے. سبحان اللہ. فاطمہ زہرا کے لیے کون سا زیور ہو؟ جہاں گھر میں کوئی ہاتھ دھو دے تو جواہر بن جائے, سبحان اللہ. کوئی اشارہ کر دے تو مٹی سونا ہو جائے. سبحان اللہ. تو کیا ابو تراب کی ملکہ زمین کا اگلا جواہر پہنے گی؟ تو بڑی توہین آمیز چیز ہے. معبود تیرے حبیب کی بیٹی, ایک ہی بیٹی ہے, وہی بلا زیور ہے رہے. کہ نہیں بیٹی ہم نے دی ہے تو انتظام بھی ہم کریں گے. گھبراتے کیوں؟ بیٹی ہم نے دی ہے تو انتظام بھی ہم کریں گے, لیکن یہ سمجھ لو کہ جیسی ملکہ ویسا زیور. یہاں فاطمہ کے لائق زیور ہوگا وہ ہم بھیجیں گے. ہر زیور فاطمہ نہیں پہنیں گی. سورہ دہر زیور ہوگا, آئے تطہیر زیور ہوگی, آئے مدد زیور ہوگی, قرآن کی آیتیں زیور ہوں گی, رسول کی حدیثیں زیور ہوں گی. یہ ہے زیور فاطمہ. بچپن میں ماں کو تسلی دی, اب آئیے باپ کی گواہی بھی سن لیجیے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اما غمزدہ اور امت کا ستایا گھر میں آتا تھا تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے میرے اندر جوش تبلیغ پیدا ہوتا تھا. جوش تبلیغ پیدا ہوتا تھا. لفظوں پر غور کیجیے, ارشاد ہوا کہ جوش تبلیغ پیدا ہوتا تھا. واہ واہ واہ. یا رسول اللہ, میں جانتا ہوں زندگی کے حساب سے کہ بچے کا چہرہ دیکھ کے غم غلط ہوتا ہے, بچے کا چہرہ دیکھ کے کوف دور ہوتی ہے, بچے کا چہرہ دیکھ کے تھکن کم ہوتی ہے. یہاں تک میں مان سکتا ہوں کہ بچے کا چہرہ دیکھ کے آدمی میں زندہ رہنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. ایک آدمی اتنا تھک چکا ہے کہ وہ سوسائڈ کرنے جا رہا ہے, گھر سے نکلا ہی تھا کہ اس کا 5 برس کا بچہ سامنے آ گیا. اس کی چہرے کو دیکھ کے اس نے کہا میں تو سوسائڈ کر لوں گا, اس کا کیا ہوگا؟ چلو واپس چلو, پھر سے زندگی کی جدوجہد میں حصہ لے تاکہ یہ مایوس نہ ہو. وہ پلٹ گیا. جہاں تک میری سمجھ میں آتی ہے بات, یہ سب ہو سکتا ہے بچے کا چہرہ دیکھ کے, لیکن مشن سے بچے کے چہرے کا کیا ربط ہے؟ ایک آدمی ڈاکٹر ہے, صبح سے شام تک اسپتال میں بیٹھ کے اس نے مریض دیکھے ہیں, تھک کے چور ہو گیا. اب تھکا تھکایا گھر میں آیا, 12 گھنٹے کام کیا اس نے. وہاں آیا تو اس کی گھر کے 4-5 برس کی بچی اس کی تھی. وہ آئی اور کھیلتی ہوئی گود میں بیٹھ گئی. وہ کلفت, وہ تھکن, وہ سب سے دور ہو سکتی ہے. وہ ایک دم اس کو دیکھ کے ایک دم تازہ ہو گیا جیسے بچے کے باتیں سن کے. لیکن بچے کو دیکھ کے وہ یہ سوچے کہ اس مریض کی حالت نازک ہے, میں اس کو پھر دیکھ رہا ہوں چاہ لیجیے. مریض کے چہرے سے بچے کا کوئی رابطہ نہیں ہے. سمجھے آپ؟ حضور فرماتے کہ زندہ رہنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے, تھکن دور ہوتی ہے, غم غلط ہوتا ہے, سب کچھ صحیح ہے, لیکن جوش تبلیغ کا کیا تعلق ہے فاطمہ کے چہرے سے؟ کہتے ہیں فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے جوش تبلیغ پیدا ہوتا ہے. کیا اور تبلیغ کرو؟ سبحان اللہ. تبلیغ سے بچے کے چہرے کا رشتہ کیا ہے؟ ممکن ہے رسول جواب دیں کہ تجھے نہیں معلوم, فاطمہ کے معصوم چہرے میں چھپی ہوئی نسل امامت زبان حال سے کہتی تھی بابا دین پہنچا دیجئے, بچانا میرا ذمہ. سبحان اللہ. بچانا میرا ذمہ ہے, آپ دین پہنچا. سبحان اللہ. یہ فاطمہ زہرا کا بچپن. سبحان. اور جب عمر کی اس منزل میں قدم رکھا کہ شادی کے پیغام آنے لگے,
تو بڑے بڑے لوگوں نے پیغام دیے، طاقت والوں نے پیغام دیے، جتھے والوں نے پیغام دیے، پیسے والوں نے پیغام دیے، ایک سے ایک لوگوں نے پیغام دیے۔ رسول رحمت ہیں، کسی کا دل توڑنے والے نہیں ہیں، رسول نے کسی سے انکار کیا ہی نہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ رسول نے یہ کہا ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ رسول نے عجب جواب دیا، جو پیغام لے کے آیا اس سے کہا مجھے اختیار نہیں فاطمہ کی شادی کا، خدا پہ اختیار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ کہا کروں گا، نہ کہا نہیں کروں گا، نہ کہا تم مجھے ٹھیک نہیں لگتے ہو، نہ پسند ہو، یا کہا کہ تم پسند ہو، نہ کچھ بھی نہیں۔ کہا مجھے کوئی اختیار نہیں، خدا کا اختیار ہے، نہ خدا چاہے گا مجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ جواب فرمائیں، آپ کی بات کو ماننا ہی تو ہمارا دین ہے، ہمارا اسلام ہے۔ آپ ہی کلمہ پڑھ کے تو ہم مسلمان کہلائیں، بے شک۔ تو آپ ہی کی نہ مانیں گے تو مسلمان کہاں گے؟ لیکن اپنے کانوں کو کیا کریں کہ آپ کی زبان سے ہم یہ سننا، ہمارے کان راضی نہیں ہوتے یہ سننے کے لیے کہ مجھے اختیار نہیں۔ وقت تو کہہ رہا ہے کہ جو رسول کہیں گے ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ مگر کان جو ہے بغاوت کی ہے کہ رسول کو اور اختیار نہ ہو۔ چاند کو دو کرنے کا اختیار ہے، واہ واہ، سورج کو پلٹانے کا اختیار ہے، ستارے کو ڈیڑھی کو بلانے کا اختیار ہے، درختوں کو تعظیم کو جھکانے کا اختیار ہے، سبحان اللہ۔ پتھروں کو کلمہ پڑھوانے کا اختیار ہے، واہ 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 واہ۔ نالائن سمیت کعبہ قوسین سے گزر جانے کا اختیار ہے، اور جو دنیا کے ہر باپ کو اختیار ہے، بیٹی کی شادی کا بولنے کا ہر باپ کو اختیار ہے۔ ہر باپ بولتا ہے بیٹی کی شادی میں کا موجود ہوتا ہے، تو باپ کے علاوہ ہے اختیار کس کو؟ وہی اختیار آپ سے لے لیا گیا جو دنیا کے سب باپوں کو بٹا، وہی آپ سے لے لیا۔ آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، سراخوں میں جو فرمائیے ہم مانیں گے، مانیں گے نہیں تو جائیں گے کہا، لیکن یہ کہ آپ سوچ گیا کہ ہماری بے چینی بے وجہ نہیں ہے کہ سارے اختیارات تو آپ کو دے دیے اللہ نے، اور جو اختیار سب کو دیا تھا وہ لے لیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ممکن ہے جواب میں کہ تو سمجھا نہیں میری بیٹی کی عظمت کو، اس لیے سوال کر رہا ہے۔ میری بیٹی اگر خالی ایک مسلمان لڑکی ہوتی تو مجھے اختیار تھا اس اچھے مسلمان کے ساتھ چاہوں گیا اس اچھے مسلمان کے ساتھ چاہوں گیا، مگر میری بیٹی ہے معصومہ، تو میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، خدا بناتا، خدا بنا، بے شک، واجبہ واجبہ۔ لہذا جس کو معصوم بنایا ہوگا اس کے ساتھ شادی کروا دو۔ سبحان اللہ، لوگ آتے رہے، جواب پاتے رہے، جاتے سبحان رہے، اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ ایک دن مولا علی بھی حاضر ہوئے۔ ادھر علی دل میں یہ نیت لے کے چلے، ادھر جبرائیل آ گئے رسول کے پاس۔ سبحان دیکھیں رسول نے جو کہا تھا ہوا وہی، اس کے اندر بال برابر فرق نہیں ہوا کہ مجھے اختیار نہیں ہے۔ واہ واہ جس کو اختیار تھا اس نے اپنا اختیار استعمال کیا۔ واہ، جبرائیل نے آن کے کہا کہ اللہ نے تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ مرتضی کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر، مرتضی کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر بے عہدی بیٹی پیغمبر نے بڑا کر دے۔ نعرہ
ماشاءاللہ ان کا اللہ نے تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے فاطمہ کا نکاح علی سے پڑھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ اب ہمیں آج معلوم ہوا کہ اللہ نکاح بھی پڑھتا ہے. سبحان اللہ بابا کبھی سنا نہیں تھا کہ اللہ نے نکاح پڑھا. سبحان اللہ سبحان یہ تو کون روک سکتا ہے. ہو مگر معبود ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, اجازت ہو تو پوچھ لی جائے کہ نکاح پڑھتے ہم نے بھی دیکھا ہے, مولویوں کو دیکھا ہے, اللہ کو تو نہیں دیکھا. مگر خیر پوچھ لیتے ہیں, لڑکی سے پوچھ لیتے ہیں, لڑکے سے پوچھ لیتے ہیں, اس کو آپ پڑھتے ہیں. لڑکے لڑکی سے پوچھے بغیر نکاح نہیں پڑھا جاتا. دستور تو یہی ہے کہ لڑکی سے پوچھتے ہیں, لڑکے سے پوچھتے ہیں, جب دونوں راضی ہوتے ہیں تو پڑھ دیتے ہیں. واہ تو نے لڑکی سے پوچھا, نے لڑکے سے پوچھا, پڑھ دیا. سبحان اللہ سبحان کیسا اللہ نکاح پڑھ دیا. سبحان اللہ تو ممکن ہے جواب آئے تمیز سے سوچ, میں وکیل تھوڑی ہوں, خالق ہوں. میں نے دونوں کو بنایا ہے, سبحان اللہ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم نے فاطمہ کا نکاح علی سے پڑھ دیا. پڑھ دیا ماضی کے زیرے میں. تم بھی مسجد میں اس کی نقل دیکھا دو. تم بھی مسجد میں اس کی نقل دکھا دو. ایسا جبرائیل سے پیغام پہنچا کے چلے گئے. اب علی آئے, علی آ کے بیٹھ گئے چپ کے. آج جو آئے تو چپ کے بیٹھے, کچھ بول نہیں رہے, سر چکا بیٹھے رہے. اب یہ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ صاحب نہج البلاغہ کو مناسب لفظیں نہیں مل رہی ہوں. مناسب لفظیں نہیں مل رہی ہیں, مگر کچھ شرم, کچھ حیا, کچھ رسول کی بزرگی, یہ سب چیزیں جو تھیں, مسئلے کی نزاکت, سب کچھ بول نہیں رہے. تو وہ یہ کہیے کہ آج مشکل کشا مشکل میں پھنس مشکل میں پھنسے تو رسول نے ان کی مشکل کشائی کی. سبحان اللہ رسول نے ان کی مشکل کشائی کی. مسکرا کے علی کو دیکھا, کہ یا علی اس لیے آئے ہو مجھے معلوم, اس لیے آئے ہو مجھے معلوم ہے. اللہ نے تمہارا رشتہ منظور کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارا رشتہ اللہ نے منظور کر لیا. واہ واہ. اب یہ بتاؤ کہ تمہارا مال دنیا میں کیا ہے. ایک ہی جملے میں حضور نے دو باتیں کہہ دی, جو علی کے دل میں ہے وہ معلوم ہے, اور جو گھر میں ہے وہ نہیں معلوم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مال دنیا میں کیا ہے. ماشاء اللہ. تو ان نے جواب دیا کہ اگر میں اپنے علم کو فیصلہ کروں تو تاریخ نہ بنے گی. ان کا ایک گھوڑا ہے, ایک زرہ, ایک تلوار ہے. ان کا کہ بھئی گھوڑا تو ضروری ہے, تلوار بھی ضروری ہے, زرہ یہ ایسی زیادہ ضروری نہیں ہے. اگر کہ اس کو بیچ کے مہر فاطمی لاؤ تاکہ ہم تمہارے نکاح کر دیں. ہو گئے, جا کے زرہ بیچ آئے, 500 درہم کی بکی, اور 500 درہم کہا بھئی یہی میرے فاطمہ. رسول کی یہ تعلیم اگر لوگوں کو یاد ہوتی تو سماج کے ہمارے بعض حصوں میں بیٹی کی شادی پرابلم نہ ہوتی. کہ مہر لو اور اسی کو جہیز کی شکل میں بٹا دو. نہ فرمائشیں ہوتی, نہ ڈیمانڈ ہوتی, نہ شکایتیں ہوتی, نہ ناراضگی ہوتی, نہ یہ ہوتا کہ اس لڑکی کو اتنا دیا, اس لڑکی کو اتنا دیا. سب کچھ ٹھیک. تو موٹر سائیکل لے گا لڑکا کہتا ہے, وہ ہوتے نا موٹر سائیکل کا لوگ, ہاں موٹر سائیکل والا مہر دیجیے, موٹر سائیکل ملے گی. کار والا دیجیے, کار ملے گی. کار کیا چیز ہے, کار کا کارخانہ کام کر کے دیتے ہیں, اسی حساب سے مہر دیجیے. اس میں کون سی بات ہے, جو جتنا لائق مہر دے گا اتنا جائز ملے گا. اب یہاں گڑبڑ ہو گئی, یہاں مہر قرض ہو گیا, جائز نفس ہو گیا, اسی میں سب معاملہ جو سماجی چکر میں آ کے مذہب بدنام ہو گیا. خیر بہرحال وقت میرا تمام ہو رہا ہے, لہذا میں بات کو اپنی مختصر کروں کہ
رسول نے عقد فاطمہ علی کے ساتھ پڑھا مسجد میں. توجہ چاہتا ہوں مسجد کے مسجد میں علی کا عقد فاطمہ زہرا سے پڑھ دیا. اور عزیزان گرامی رسول نے اس کے پہلے بھی بہت سے نکاح پڑھے تھے. جناب سیدہ و مولا علی کے نکاح سے پہلے بھی رسول اللہ نکاح پڑھ چکے جو کہ پہلا نکاح نہیں پڑھا تھا. اسلام آیا ہے بہت پہلے اور نکاح ہوا ہے سن 2 ہجری میں معصومہ ہے. تو نکاح اس کے پہلے ہی پڑھ چکے تھے اور سن 2 ہجری سے نکاح پڑھا کے رسول اللہ کی رحلت ہوئی سن 11 ہجری میں. تو اس نکاح کے بعد بھی سینکڑوں نکاح پڑھائے ہوں گے, سینکڑوں نکاح اس نکاح کے بعد بھی پڑھائے ہوں گے. تو علی و فاطمہ کا نکاح پڑھ دیا. مگر علی و فاطمہ کے نکاح میں صفت یہ ہے کہ نکاح تو ایک ہوا مگر پڑھا گیا 2 دفعہ. دنیا میں ہر ایک کا ایک نکاح ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے. علی و فاطمہ کا نکاح تو ایک ہی تھا مگر پڑھا گیا 2 دفعہ. ایک دفعہ خدا نے پڑھا, ایک دفعہ رسول خدا نے پڑھا. سبحان اللہ. خدا نے کبھی کسی کا نکاح پڑھا نہیں, رسول برابر پڑھتے رہے نکاح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عقد خاص پڑھا گیا, ایک عقد عام پڑھا گیا. ایک عقد خاص پڑھا گیا, ایک عقد عام پڑھا گیا. اللہ نے نسل بھی دوہری دی, نسل عام بھی دی, نسل خاص بھی دی. نسل عام میں وہ سادات ہیں جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور نسل خاص میں وہ امام ہے جس کے بعد دادی کی عصمت, دادا کا علم آج تک میں امام زمانہ بلند تر سلوات. نسل خاص بھی باقی ہے, بی بی کی نسل عام بھی باقی ہے. اللہ نے ایسی برکت. اور عزیزان گرامی یہ فطرت ہے, کتاب نہیں. لڑکی جس گھر میں پلتی ہے, جو ماحول دیکھتی ہے, وہی کچھ باپ کے گھر میں دیکھ رہا ہے, جو دیکھتی ہے وہی شوہر کے گھر میں دیکھنا چاہیے. اگر ماحول نیچے کی طرف جائے تو اس کا دل خوش نہیں رہے گا. امیر گھر کی لڑکی ہے, غریبوں میں بیاہ گئی, گزارتے ہو بات الگ ہے مگر الجھن رہی. ایمانداروں گھر کی لڑکی ہے, بےایمانوں میں بیاہ گئی. باپ کے گھر میں دیکھتی ہے لوگ امانتیں لا کے رکھوا جاتے ہیں اور ویسے ہی لے جاتے ہیں, لیتے رکھوا گئے. شوہر گھر میں دیکھتی ہے رات کو چوری کا مال لا کے رکھا جاتا ہے. کیا خوش رہے گی؟ باپ گھر میں دیکھتی ہے کہ نماز شب ہو رہی ہے, شوہر گھر میں دیکھتی ہے رات کو جا کے جوا ہو رہا ہے لوگ بیٹھے میں, کیا خوش رہے گی؟ باپ کے گھر میں دیکھتی ہے لوگ سویرے سلام کو آ رہے ہیں, شوہر گھر میں دیکھتی ہے لوگ سویرے سویرے تقاضے کو آ رہے ہیں کہ نکل جائیں کہیں. جو ماحول باپ کے گھر میں ہے وہ شوہر گھر میں دیکھے تو خوش رہے گی. اچھا یہ بیٹی جو پلی ہے اس نے کیا ماحول دیکھا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جس گھر میں پلی ہے اس میں عصمت ہے, علم ہے, نور ہے, پر جبرائیل کی ہوا ہے, رب العزت کا سلام ہے, جنت کے کھانے ہیں, فرشتوں کی آمد و رفت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہی سب دیکھے گی تو خوش رہے گی, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. ورنہ کہاں سے دل لگے گا گھر میں؟ واہ واہ. تو نگاہ انتخاب قدرت نے دیکھا تو ایک گھرانہ اور پایا کہ اگر علم یہاں ہے تو وہاں بھی ہے, نور یہاں ہے تو وہاں بھی ہے, عمل یہاں ہے تو وہاں بھی ہے, ملائکہ کی آمد و رفت یہاں ہے تو وہاں بھی ہے, عصمت یہاں ہے تو وہاں بھی ہے. بیٹی جو باپ کے گھر سے دیکھ کے جاتی ہے تو ایسے ہی کچھ شوہر کے گھر میں دیکھنا پسند کرتی ہے. یہ فطرت انسانی ہے. باپ کے گھر سے یہ دیکھ کے جا رہی ہے کہ اشارہ کرتے ہیں تو چاندو ہوتا ہے, خود جبھی رہے گی جب شوہر ایسا ملے کہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ. سبحان اللہ. صلی علی محمد. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. ضرور وقت تمام ہوا, ماشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کبھی حاضر ہوئے اگر تو
پھر لیکن بس ایک بات آخری سن لیجیے اور اس کے بعد میں اپنے بیان کو تمام کر دوں کہ حضور نے بیٹی بیاہتے وقت ایک جملہ کہا اور وہ جملہ یہ تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر کا نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی کفو نہیں تھا. عربی میں کفو کا لفظ ہے. کفو عربی میں کہتے ہیں برابر دار کو. یہ دو انگلیاں کفو نہیں ہیں. ان میں ایک انگلی چھوٹی ہے ایک بڑی ہے. یہ دونوں کفو ہیں. یہ دونوں انگلیاں جو ہیں بالکل برابر ہیں. فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر کا نہیں تھا. فاطمہ رہی زندگی بھر پردے میں تو ان کے بہت سے معجزات بھی پردے میں رہے, ان کے کرامات بھی پردے میں رہے, ان سے اقوال بھی پردے میں بہت رہے. سبحان اللہ. لہذا رسول نے عظمت فاطمہ کا اندازہ بتا دیا کہ علی کو دیکھ کے فاطمہ کو سمجھو. سبحان اللہ. زندگی ہر وقت ہر ایک کے سامنے ہے تو آپ پہلے علی کو دیکھیے بھی فاطمہ کو سمجھیے. جو کعبے میں پیدا ہوں وہ علی, جو رسول کی گود میں پلے وہ علی, جو دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کریں وہ علی, جو شب ہجرت جان بیچ کے سوئیں وہ علی, جو میدان بدر کے فاتح ہوں وہ علی, جن کے لیے احد میں ذوالفقار آئے وہ علی, جن کے لیے کل ایمان کا خطاب آئے خندق میں وہ علی, جن کو خیبر میں علم ملے وہ علی, جو دوش رسول تک جائیں وہ علی, جو رسول کی زینت ہو وہ علی, جو محراب کی رونق ہو وہ علی, جن کے لہجے میں اللہ گفتگو کرے وہ علی. کہ اتنے زینے طے کر لیتے ہیں تو فاطمہ کے برابر آتے ہیں.